من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ فتح کی 2 آیات کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 20 اور 21. سورہ فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مسلمانوں کی غلط فہمی کو دور کر دیا. جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ جو ہے ایک طرح سے شکست کی صلح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تم کو واضح فتح تھا. ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ جو مکہ والے کسی خاطر میں نہیں لاتے تھے مسلمانوں کو، آج اپنے ہی ایریا میں جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے صلح کر رہے ہیں، سمجھوتا کر رہے ہیں. صلح جب بھی ہوتی ہے وہ 2 طاقتوں کے درمیان ہوتی ہے. تو آج انشاءاللہ ہم کافی عرصے کے بعد پھر سے سیرت النبی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے 19 ایپیسوڈ سیرت النبی کا ہو چکا ہے، اور اس میں ہم لوگ صلح حدیبیہ کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطوط لکھے تھے، اور اس کے جواب میں جو ہے مختلف رسپانس آیا، اور اسی کے ریئیکشن میں پھر جو جنگ موطا ہوئی تو وہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے. لیکن جنگ موطا سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اور مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی تھی، وہ ہے جنگ خیبر. تو وہ ہم جو ہے بچا کے رکھ لیے تھے کہ یہ اتنی اہم جنگ ہے کہ اس پر ایک خصوصی جو ہے ہم ایپیسوڈ کریں گے. تو آج انشاءاللہ غزوہ خیبر کے تعلق سے آپ کے سامنے بات آئے گی. اس کی اہمیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ 2-3 سال کے اندر پھر ایک ٹکراؤ ہونے والا ہے عالمی لحاظ سے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت موسیٰ علیہ السلام. امت موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل یہود، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان. اور آپ دیکھیں گے کہ جو ہے آرمیگڈون کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بتائی تھی، تو وہ اس کا اسٹیج بالکل جو ہے سجتا ہوا نظر آ رہا. تو جب بھی جو ہے فلسطین میں اور اسرائیل میں جو ہے کشمکش شروع ہوتی ہے، تو کچھ یہودی بچے جو ہے پلے کارڈ لے کر کے جو ہے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ عام طور سے لکھے رہتے ہیں خیبر واز دا لاسٹ چانس. تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ خیبر کیا ہے، اس کی اسٹوری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لوگ فون کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج انشاءاللہ جو ہے خیبر کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیں گے، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. خیبر کی اہمیت اس لحاظ سے تھی کہ آپ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کیے تو ایز اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک جد و جہد کر کے دین کو غالب کیے. لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مین دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑا. باقی اور چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. دشمنوں میں سب سے اہم جو تھے وہ قریش تھے، کیونکہ ان کے ڈائریکٹ جو ہے جو ان کا عقیدہ تھا انہی پہ جو ہے اٹیک تھا کہ یہ مورتی پوجا غلط ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہ خانہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہے، لہذا بتوں کی گندگی سے پاک ہونی چاہیے. لہذا وہ لوگ جو دشمنی پہ آ گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں سے بڑی امید تھی کہ ٹھیک ہے قریش والے جو ہیں مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو نہ نبوت کا پتہ ہے، نہ رسالت کا پتہ ہے، نہ کتاب کے معلوم ہے، نہ جنت کے بارے میں معلوم ہے، نہ جہنم کے بارے میں معلوم ہے، نہ حساب و کتاب کے بارے میں معلوم ہے،
نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کے جو ہے جینے کے بارے میں معلوم ہے، لہذا ان کو ہر چیز نہیں لگتی ہے تو یہ اپوز کرتے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن یہود کے یہاں تو ہر چیز وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، سوائے یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بھی ایمان لاتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ میرے اوپر بھی ایمان لا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ یہود تک جب خبر پہنچے گی تو وہ جو ہے بہت والہانہ استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا یہ ہم آگے بتائیں گے۔ اور تیسرے جو دشمن تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ عرب کے جو قبائلی جو ہے لوگ تھے، بدو لوگ، نجد وغیرہ کے ایریا میں۔ اب یہ لوگ جو ہے خاص طور سے جو لوگ گھر پرماننٹ نہیں بناتے تھے، خیمہ بنا کر کے جو زندگی گزارنے والے، بھیڑ بکری پال رہے ہیں، جدھر پانی مل گیا وہیں ڈیرا لگا دیے، پھر پانی ختم ہوا پھر آگے بڑھ گئے، تو یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ دماغ والے نہیں رہتے، لیکن صحرا میں رہنے کو جیسے طاقتور بہت رہتے ہیں۔ تو اب ان کو کوئی بھی جو ہے گڈ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، بیڈ کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ بیڈ کے لیے آسانی سے استعمال ہو جاتے ہیں، گڈ کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ تو کبھی جو ہے یہود استعمال کر لیتے تھے اور کبھی جو ہے قریش والے استعمال کر لیتے تھے۔ یعنی سمجھے کہ فائٹنگ کی طاقت جو تھی یہ قبائلی لوگوں میں تھی، خاص طور سے جو بنو غطفان وغیرہ، بنو ثعلبہ، ان لوگوں کے۔ اور یہود کے اندر جو صلاحیت تھی وہ اصل میں صلاحیت تھی سازشی ذہن، دولت بہت زیادہ اور لگائے بجھائے کرنے کی صلاحیت بہت، لڑنے کی صلاحیت نہیں، لڑانے کی صلاحیت۔ اور تیسرے معاملے میں جو ہے کہ لیڈرشپ کا رول جو ادا کرنا تھا وہ قریش کے اندر رہبری۔ تو یہ تینوں جب مل جاتے تھے تو پرابلم ہو جاتے تھے۔ اب تینوں اگر اکیلے آئیں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرام سے جو ہے ٹیکل کر لیتے تھے۔ تو اسی میں سے جو ہے یہود ایک برانچ تھا، اور یہود سے جو فائنل مقابلہ ہوا ہے خیبر میں۔ تو یہ سمجھے کہ جزیرہ نما عرب میں خاص طور سے یثرب میں یہود تھے، اور ان کا اصل گڑھ جو تھا وہ خیبر تھا۔ اور خیبر جو ہے وہاں کھجور کے جو باغات بھی تھے، کھیتیاں بھی تھی، اور بڑے بڑے پہاڑوں پہ قلعے بھی تھے۔ تو لہذا جتنے بھی یہود تھے وہ وہاں جمع تھے، اور مدینہ جس کا پرانا نام یثرب ہے وہاں پر جو ہے سمجھے کہ 60% یہودی تھے، کیونکہ یثرب جو ہے 5 قبیلوں کا شہر تھا، اس میں سے 3 قبیلے جو تھے وہ یہود کے تھے، اور 2 قبیلے جو تھے وہ عرب کے تھے۔ یہود کے جو قبیلے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور 2 قبیلے جو عرب کے تھے، اوس، قبیلے اوس اور قبیلے خزرج۔ تو یہ پانچوں کا اگر ڈیوائڈ کریں گے تو 20% تو 60% یہود کے اور 40% عرب کے۔ لیکن اس میں جو حیثیت تھی وہ یہ تھی کہ پیسے وغیرہ کے لحاظ سے یہود چھائے ہوئے تھے، لیکن طاقت میں اگر لڑائی ہو جائے عرب ورسز یہود تو پھر یقینی بات ہے کہ عرب جو ہے بھاری پڑتے تھے اور یہود کمزور پڑ جاتے تھے۔ تو جب بھی بھاری پڑتے تھے تو وہ ایک ہی تسلی اپنے آپ کو دیتے تھے اور دوسرے کو دھمکی بھی دیتے تھے کہ ٹھیک ہے ابھی تم مار لیتے ہو، پیٹ دیتے ہو، لیکن آخری رسول کی آمد ہے، اور جب وہ آئے گا نا تو پھر اس کے ساتھ جب ہم جنگ کریں گے تو ہم اینٹ سیٹ بجا دیں گے۔ تو وہ لوگ جو بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شوقین میں تھے کہ اگر ان تک دعوت پہنچے گی نا تو وہ لوگ ناقدری نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے سے دعوت جو بالکل اس کے مطابق۔ لیکن ہوا کیا کہ جب دعوت پہنچی تو وہ لوگ حسد کے شکار ہو گئے۔ حسد کے کیسے شکار ہو گئے؟ تو اس میں ایک پرابلم آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اب آپ کے بعد جتنے نبی رسول میں بناؤں گا سب آپ کے جو ہے نسل میں سے بناؤں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں سے ایک نبی ایک رسول بھی نہیں بنایا اللہ 2500 سال تک۔ لیکن دوسرے بیٹے جو تھے ان سے جو برانچ چلی تو ان میں جو ہے بے در بے رسول اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، یعنی جتنے بھی بنائے سب انہی میں بنائے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر جو ہے اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام نبی، پھر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور بنی اسرائیل کے آخری رسول جو بنے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بولے کہ ہم کوئی نئی شریعت وغیرہ نہیں لے کے آئے ہیں، ہمارے آنے کا 2 مشن ہے۔ نمبر 1 موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی جس کا بیس تھا تورات پہ،
ان کی تعلیمات کو ریوائیو کرنے آیا، زندہ کرنے آیا، اور نمبر 2 آنے والے آخری رسول کی بشارت دینے آیا۔ اور بار بار لوگوں کہتے تھے کہ مجھے تو تم سے بہت باتیں کہنی ہیں لیکن ابھی اس کو تم سمجھ نہیں پاؤ گے، تو وہ جب آئے گا تو وہ سب کچھ تم کو بتائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو دے کے آتے، اور بنی اسرائیل کے ہر رسول آخری رسول کی بشارت دیتے تھے جو میں حوالہ دیا۔ لیکن جب ہوا کرنا کیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ تعالیٰ بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دی، یعنی کہ کزن میں آ گئے وہ، لہذا یہود مخالفت پہ اڑ گئے کہ اب تک جو ہے تمام انبیاء رسول کا سلسلہ ہمارے خاندان میں تھا، لیکن یہ آخری رسول ادھر کیوں آ گئے؟ لہذا حسد کے شکار ہو گئے اور انہوں نے متفقہ طور سے فیصلہ کیا کہ ہم ان کی مخالفت کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کے بعد جو ہے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اور یثرب کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یثرب مدینۃ الرسول پڑ گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے فوراً بعد کیا کیے کہ وہاں پہ ایک جو ہے جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کر لی، اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ اگر باہر سے کوئی آدمی ہم میں سے 5 قبیلے میں سے کسی سے بھی کوئی لڑائی کرے گا تو ہم ایک یونٹ بن کر کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر انٹرنل کوئی معاملہ ہو جائے گا تو اس کے فیصلہ کرنے کا حق جو ہوگا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بات کو تیار ہو گئے۔ اب یقینی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شروعاتی دنوں میں 6 مہینے کے اندر اندر یہ جو ہے معاملہ طے ہو گیا، اور یہود جو ہے بہت باریکی مسئلہ کو سمجھ نہیں پائے۔ لیکن جب مسلمانوں کو جو ہے کامیابی ملنی شروع ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ اوس خزرج والے بھی شروع میں پورا قبیلہ ایمان نہیں لایا تھا، کچھ لوگ لائے تھے، پھر صحابہ کرام کے اخلاق کردار کو دیکھ کر کے ڈے بائی ڈے لا رہے تھے۔ تو اس طرح سے جب اسلام کی جو ہے ترقی ہوتی جا رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، اوس خزرج کے سردار لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو یہ لوگ حسد کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن اوپر سے تو معاہدہ ہے بھائی بھائی ہم لوگ، اندر سے حسد جلن ہے، تو وہ جو ہے دباتے دباتے کبھی کبھی چھلک جاتا تھا۔ تو چھلک جاتا تھا تو جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی ملی کہ 300 توہرہ ہونے کے باوجود 1000 پہ بھاری پڑ گئے، اور 70 کو جو ہے قتل کر دیے، 70 کو قیدی بنا کے لے آئے، تو اس میں سے ایک قبیلہ کا حسد جو ہے باہر آ گیا اور برداشت نہیں کرتا، اور انہوں نے ایک مسلمان عورت کے ساتھ جب بدتمیزی کر دیے، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نوٹس لیا، اور معاملہ یہاں تک طے پایا کہ انہوں نے معافی مانگا کہ ہماری جان بخشی کر دیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جتنا ساز و سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن مدینہ میں نہیں رہ سکتے۔ لہذا انہوں نے ساز و سامان لے کر کے، لیکن یہاں سے تو نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، ایگزائل کر دیے گئے، لیکن جا کے گئے کہاں؟ تو سب خیبر پہنچ گئے۔ پھر اس کے بعد جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں بظاہر عارضی شکست مسلمانوں کو نظر آئے لگی کہ 70 ان کے شہید ہو گئے، تو اب ان کے جو ہے عزائم بلند ہو گئے۔ لہذا بنو نذیر والے نے جو ہے ڈیرنگ کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش پلاننگ کر لی، اس میں وہ رنگوں ہاتھوں پکڑے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر کے محلے میں گئے ہوئے تھے کوئی کام سے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکیے، ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ٹیک لگا کے بیٹھے، انہوں نے جو ہے کام کیا کرنا تھا پلاننگ بنا لی کہ کون ہے جو اوپر چھت پہ جا کر کے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی چکی پھینک دے۔ جیسے وہ پھینکنے والے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لی، فوراً سائڈ ہوئے اور فوراً جا کے اچھا ٹھیک ہے ہم نوٹس لیتے ہیں۔ لہٰذا ان کے بھی جو جلاوطنی کا معاملہ طے ہوا اور ان کو بھی جلاوطن کر دیا گیا، لیکن یہ لوگ بھی جلاوطن ہو کے گیا کہاں؟ ایک ہی مرکز تھا، تو خیبر سب پہنچ گئے۔ پھر آپ جانتے ہیں جنگ احزاب میں تینوں گروپ جو ہے متحدہ یہ کر کے جو ہے آ گئے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، اور 10,000 کا لشکر پورے عرب سے جمع کیا گیا ہے، تو یہ ڈگڈگیا کس نے بجایا ہے؟ تو خیبر کے جو ہے سرداروں نے بجایا ہے۔ خیبر والے کا جو ہے پیسہ ہے، اس کا جو ہے دماغ ہے، بنو غطفان کے جو ہے لڑنے والے بھڑنے والے لوگ ہیں، اور قیادت جو ہے قریش کے ہاتھ میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بڑے بڑے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہماری تو اتنی آبادی بھی نہیں ہے مدینہ میں، عورت مرد بچے بوڑھے سب کو ملا لے، پھر بھی 10,000 نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں؟
تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے یہاں فارس میں جب اس طرح ہو جاتا تھا تو ہم لوگ جو ہے خندق کھود کر کے ڈیفینس کر لیا کرتے. تو صحابہ کرام کو بھی اچھا لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا لگا، لہذا خندق کھودنے کا سلسلہ شروع ہوا اور ہر 10 صحابہ پہ ایک ٹیم بنا دیے اور ہر ٹیم کو جو ہے 40 ہاتھ کھودنے کے لیے دیے. اور پھر جو معاملہ ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، میں ریکارڈ کرا چکا ہوں. لیکن اس میں بھی کیا ہوا کہ عین لاسٹ ٹائم میں جو ہے جو ایک قبیلہ بچ گیا تھا یہود کا، بنو قریظہ، اس نے بھی بدعہدی کر دی. لہذا جیسے ہی جو ہے قریش والے، بنو غطفان والے ناکام و نامراد واپس گئے تو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیج کر کے بنو قریظہ کو بدعہدی کا نوٹس لینے کے لیے کہا. لہذا اس میں سے 600 لوگوں کو جو ہے جہنم رسید کر دیا گیا. بقیہ جو بچے کھجے بھاگ سکتے تھے وہ جا کر بھاگ کے اور کہاں جا کے رہے، پھر خیبر پہنچ گئے. تو اس لحاظ سے خیبر جو ہے وہ سازشوں کا گڑھ بن گیا. اب خیبر والے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو یہاں سے کچھ بھی گل کھلائیں ہم کو تو کوئی ٹچ کرنے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں تو بڑے بڑے قلعے ہیں، یہاں کون آ سکتا ہے. اب قلعے کے اندر جو کوئی آدمی محفوظ ہو جائے تو اس کو کون چھیڑ سکتا ہے. اور ایک قلعے نہیں تھے، 8 قلعے تھے بڑے بڑے، اور چھوٹے موٹے کے تو گنتی ہی نہیں. لہٰذا وہ جو ہے بالکل جو ہے انجام سے بے خبر ہو کر کے جو ہے اپنی پلاننگ کرتے تھے. قرآن میں آیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھوکوں سے جو ہے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. منہ کی پھوک کیا؟ سازشوں کے ذریعے سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہیا کی وجہ ہے کہ ہم تمہارا نوٹس تو لیں گے لیکن میرا جو مین آرک رائیول ہے اس سے پہلے تو نپٹ لوں میں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وزڈم یہ کہتا تھا کہ تینوں اگر مل جائیں نا، کہ ایک طرف پیسہ بھی مل جائے، ایک طرف جو ہے افراد بھی، مین پاور بھی مل جائے، ایک طرف لیڈرشپ بھی مل جائے، تب یقینی بات ہے کہ ان سے جو ہے مقابلہ کرنا گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ پاسبل نہیں. لیکن ان تینوں میں سے اگر ایک ایک آ جائیں تو آرام سے ہم سب سے نپٹ سکتے ہیں. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، دیر ہے اندھیر نہیں، ہم انتظار کریں گے، موقع کا ویٹ کریں گے. اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا کہ جب خندق کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں صحابہ کرام کے ساتھ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے شیئر کیا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جس کو چلنا ہے چلے. تو اس میں سے جو پکے مسلمان تھے وہی ڈیرنگ کر پائے. کچے پکے جو مسلمان تھے انہوں نے کہا کہ مکہ جا کر کے طواف کرنا اور عمرہ کرنا یہ موت کو دعوت دینا ہے. کہ جو قریش 1 سال پہلے ہمارے مدینہ کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور ہم کسی طرح خندق کھود کر کے ڈیفنس کرنے میں کامیاب ہو گئے، اب اس کے گھر میں جا کر کے للکاریں گے تو کون بچ پائے گا. تو یہ تو بس 1400 لوگ تیار ہو پائے پورے مدینہ میں. بقیہ لوگ جو ہے کہ نہیں، یہ موت کی طرف جانا ہے، یہ سمجھے کہ ایک طرح سے سوسائڈ کرنے جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، جن کو چلنا چلو، جن کو نہیں چلنا نہیں جاؤ. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مکے والے بھی اڑ گئے، مسلمان بھی اڑ گئے. بعد میں جو ہے مصالحت ہوئی جس کا نام صلح حدیبیہ ہے. صلح حدیبیہ سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے جو ہے صلح کے جو شرائط تھے اس سے دل برداشتہ تھے. پھر جو ہے عمرہ کی نیت سے گئے تھے، عمرہ بنا کیے واپس آ رہے تھے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ نیکسٹ ایئر آپ کو کرنے دیا جائے گا، 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تو ہم نہیں کرنے دیں گے کیونکہ ہماری ناک کٹ جائے گی. لہٰذا اس کو جیسے دل برداشتہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کر دیا. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو عظیم فتح عطا کی. اب پھر بیچ سورہ میں 29 آیت کی سورہ ہے یہ، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے 20-21 میں کہہ دیا کہ پھر آپ کو مال غنیمت بھی میں عطا کیا، بلکہ بہت زیادہ مال غنیمت عطا کیا. تو صلح حدیبیہ میں تو مال غنیمت نہیں ملی تھی، مال غنیمت کی طرف کدھر اشارہ تھا؟ بہت زیادہ. تو عرب میں بہت زیادہ دولت ایک ہی جگہ، وہ کدھر؟ خیبر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دی کہ جب آپ جائیں گے نا تو عن قریب وہ لوگ بھی جانا چاہیں گے جو آپ کے ساتھ حدیبیہ میں نہیں آئے تھے. تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ نہیں بھیجا، مت جاؤ، تم لوگ یہیں رہو. کیوں؟ جب ہارڈ کی طرف جانا تھا تو تم جو ہے گھر میں بیٹھے رہے، اب سافٹ کی طرف جانا تو مال غنیمت کے چکر میں بولو کہ ہم کو بھی لے چلیے، تو آپ کہیے گا نہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھے کہ یہ برتر اخلاق کے جو ہے تھوڑا سا شایان شان نہیں تھا کہ کسی کو ڈائریکٹ منع کر دیں، کیونکہ منافق کا لیول تو لگا نہیں سکتے تھے، مسلمان ہی تو ہے وہ مانیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا طریقہ ایسا اپنایا
کہ ایگزیکٹ وہی 1400 لوگ تیار ہوئے خیبر جانے کے لیے، اور جو نہیں گیا تھا نا وہ اپنے آپ چھٹ گیا، کسی کو منع بھی نہیں کرنی پڑی، ورنہ منع کرتے تو یقینی بات ہے دل دکھ جاتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ ہم کو خیبر جانا ہے، خیبر والے جو ہے جب سے میں آیا ہوں تب سے سازش کر رہے ہیں، تو اب ان کے نوٹس کا ٹائم آ گیا، کیونکہ جو 3 میں سے ایک مین تھے ان کا تو ہاتھ میں باندھ دیا ہوں، 10 سال کے لیے نو وار پیکٹ ہو گیا، سیز فائر ہو گیا ہے، اب قریش تو ہل نہیں پائیں گے، اب لہذا بنو غطفان والے بچ گئے ہیں اور جو ہے خیبر والے بچ گئے ہیں، اب ان دونوں سے تو میں آرام سے نپٹ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جن کو جہاد کا شوق ہے، شہادت کی آرزو ہے، وہی جائے گا، اور یہ بات سن لو کہ جو جائے گا وہاں تو خیبر میں اگر فتح ہوئی، مال غنیمت اگر ملا تو اس میں سے کسی کو 1 روپے حصہ نہیں ملے گا، لہذا شہادت کی آرزو ہے تو آؤ، نہیں تو مت جاؤ۔ لہذا خود ہی لوگ چھٹ گئے کہ جب جو ہے کچھ ملے گا ہی نہیں تو جانے سے فائدہ کیا، جیسے ہم لوگوں کا بھی نیچر ہے، جس کام میں فائدہ ہے وہ کرنے کا، نہیں کرنے میں فائدہ، عربی سیکھنے سے کیا فائدہ ہے، نہیں فائدہ تو جانے تو قرآن بھی نہیں پڑھو، لہذا خود ہی لوگ جو ہے چھٹ گئے۔ اب وہی لوگ تیار ہوئے شہادت کی آرزو میں جو 1400 لوگ جو ہے صاحب صلح حدیبیہ میں تیار ہوئے۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نکلے ویسے ہی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جو تھا اس نے لیٹر لکھ دیا خیبر والوں کو کہ یہاں سے بالکل اعلانیہ جو ہے محمد نکلے ہیں تمہاری طرف، لیکن جان لو کہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، ڈرنا مت، اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، 1000-1500 ہیں بس، تو ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ تو اب یقینی بات ہے کہ یہ تو فوج تو دھیرے دھیرے چلے گی، اونٹ وغیرہ سے، گھوڑا سے جو ہے لیٹر پہنچ گیا، وہاں والے خیبر والے جو فوراً جو ہے بنو غطفان والے کو مدد کے لیے پکار لیے، کنانہ بن ابی الحقیق کو بھیج دیے اور حوضہ بن قیس کو، دونوں کو بھیجے کہ جلدی سے بنو غطفان والوں کو بلا کے لاؤ اور ان کو بڑا آفر دو کہ اگر تم آئے آج ہمارا کریٹیکل سچویشن میں ساتھ دیے تو جیسے دوستی برقرار ہے وہ تو رہے گی ہی، اگر ان لوگوں کو ہم لوگ ڈیفیٹ دے دیے تو خیبر کا 50% جو ہے تم کو جو ہے دولت دے دوں گا۔ تو آپ بدوؤں کو کیا چاہیے، تو بدو لوگ جو تیار ہوئے اب فوراً خیبر کے لیے نکلے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسٹریٹجی ایسا بنائے کہ راستہ بتانے والوں کو بولے کہ ہمیں جو ہے وہ راستے سے لے چلو جو شام سے جو ہے خیبر کا راستہ آتا ہے، اس راستے کو اتارو، یعنی مکہ ہے، پھر مدینہ ہے، پھر خیبر ہے، پھر شام ہے، اور رائٹ ہینڈ میں جو غطفان ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ جو ہے بالکل رائٹ ڈائریکشن میں لے چلو اور پھر جو ہے شام اور خیبر کے بیچ میں ہمارے کو ڈالو۔ تو ادھر سے جاتے ہی پہلے بنو غطفان کے پاس قبیلے کے پاس جا کر کے پڑاؤ کی، تقریباً بس اب اتنی دور تھی کہ 24 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے تھے۔ وہاں پر جیسے پہنچے تو وہاں پہ شور ہو گیا، نئی فوج کہاں سے آئی، نئی فوج کہاں سے آئی، لہذا جب شور شغب ان کو سنائی دیا بنو غطفان والے کو، ابھی یہ لوگ جا ہی رہے تھے خیبر کی طرح، کہ ان کو لگا کہ یہ لگتا ہے مسلمان لوگ خیبر کو کینسل کر کے ہمارے اوپر اٹیک کر دیں، لہذا وہ اپنے بال بچوں کے فکر میں جب واپس آ گئے ادھر، جیسے ادھر واپس آئے ان کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے ذریعے سے بلاک کر دیا، اب کچھ فوج کو پھر جو ہے شام اور خیبر کے بیچ کے راستے میں ڈال دیا تاکہ جب جنگ کی آگ بھڑکے اور یہ ہارنے لگے تو پھر جان بچانے کے لیے شام کی طرح نہ بھاگ پائے۔ تو ادھر پھر جو ہے مدینہ ہے، اب بیچ میں فوج ہے اور آگے شام ہے، اب بنو غطفان والے کو بھی بلاک کر دیا کہ اب یہ سپلائی لائن ادھر سے نہ آ پائے۔ اب اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیے کہ خیبر میں اترے ہیں، خیبر سے کچھ دوری پہ جو ہے لاسٹ بٹ 1 ڈے جو تھا، تو اس میں عصر کے بعد جو اترے ہیں، نماز پڑھائے ہیں، بولے کچھ کھانے پینے کا ہے کیا، تو ستو لائے ہیں، لایا گیا تو اس کو کھولے ہیں اور ستو پیے ہیں، اور پھر مغرب کا اذان ہوئی ہے تو کلی کر کے بنا وضو کے نماز پڑھے ہیں، جس سے یہ مسئلہ ہوا کہ جو ہے ایک وضو سے کئی نماز پڑھ سکتے ہیں، پھر عشاء کی نماز پڑھائے ہیں، پھر رات گزارے ہیں، اور اس روز کل ہو کر کے فجر کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھا دی، اندھیرے میں پڑھانے کے بعد جو ہے جیسے صبح ہوئی تو ارلی مارننگ جو ہے پوری فوج کو خیبر کے میدان میں اتارا۔ خیبر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو لگا کہ چلے ہیں تو آتے آتے کتنے دن لگیں گے۔ خیبر والے جو کسان لوگ تھے وہ اپنا جو ہے کھیت میں کام کرنے کے لیے پھاوڑا کدال وغیرہ لے کے نکلے ہوئے تھے، یہ تھے کہ ارے اتنی بڑی فوج کہاں سے آ گئی، وہ ڈر کے بھاگے ایک دم چلاتے ہوئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔
فوج لے کر کے آ گئے. ان کے جو ہے بھاگنے کا انداز دیکھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عجیب لگا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ ہاں ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو پھر ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بہت بری ہوتی ہے. تو دیکھو خود بھی یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں. تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مورچہ باندھا, گھیراؤ کر لیے پورا. اور اس کے بعد جو ہے آپ تھوڑا خیبر کو سمجھ لیجئے کیا تھا. خیبر جو ہے میں بتایا کہ وہاں قلعے بھی تھے, کھیتیاں بھی تھیں اور کھجور کے باغات بھی تھے. لیکن اس شہر کو دو حصے, بڑے حصے میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا تھا. جیسے نئی دلی, پرانی دلی, نیا اولڈ ممبئی, نیو ممبئی, اس طرح سے جو ہے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا تھا. تو ایک حصے میں جو تھا وہ 5 قلعے تھے ان کے بڑے بڑے, اور دوسرا جو حصہ تھا اس میں 3 قلعے تھے. لیکن بڑا والا جو 5 حصہ تھا اس کو بھی آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے. تو پہلا جو تھا 5 میں سے 3, اس کا نام تھا منطقہ نطاط. منطقہ کہتے ہیں ایریا کو. اور دوسرا جو تھا منطقہ شق. ان دونوں ملا کر کے پھر ایک منطقہ بنتا تھا. اور دوسرا کا تھا قتیبہ. اس میں 3 قلعے تھے. تو اس میں نطاط میں جو تھے وہ 3 جو ہے قلعے تھے. قلعہ نائم, قلعہ صعب بن معاذ اور قلعہ زبیر, یہ 3 تھا. اس کا ایک نام تھا منطقہ نطاط, اور دوسرا جو 2 تھا اس کا نام تھا قلعہ ابی اور قلعہ نزار. ان دونوں کو ملا کر کے ایک نام تھا قلعہ منطقہ شق. اور ادھر جو 3 تھا اس کا نام تھا, ایک کا نام تھا قلعہ قموس, قلعہ وطیح اور قلعہ سلاسل. یہ 3 تھے. تو اس طرح سے جو ہے خیبر ڈویژن. اب جو ہے سمجھے کہ گیٹ کی جو حیثیت حاصل تھی جس قلعے کو, کہ ایک فتح کریں گے تب دوسرا فتح کریں گے تب تیسرا, اس طرح. تو وہ قلعہ نائم کو حیثیت تھی. اور یہ جو قلعہ تھا وہ قلعہ کس کا تھا آپ سمجھ لیجئے, مرحب کا قلعہ تھا اور یاسر, یہ ان دونوں بھائیوں کا قلعہ تھا. تو پہلے اسی کو فتح کرنا تھا. یہ فتح نہیں ہوگا تو آگے فتح نہیں ہو پائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا پڑاؤ ڈالے. ایک صحابی بھی تھے, ان کا نام تھا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہاں پہ جب فوج کو ٹھہرنے کے لیے بولے ہیں تو یہ اللہ کے حکم سے بولے ہیں یا آپ اپنے حساب سے بتائیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے وزڈم سے بتایا کہ یہاں پر سے لانچ کرنا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے, ہماری پوزیشن کمزور ہو جائے گی, ان کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی, میرے حساب سے وہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالیں تو زیادہ بہتر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گو ہیڈ, اچھا مشورہ, سر آنکھوں پہ. تو اس لحاظ سے پہلا ٹارگٹ بنائے قلعہ نائم. اب یہ لوگ جو ہے جو 5 قلعہ تھا اس میں سے عورت, بچے, خواتین وغیرہ کو وہ 5ویں قلعہ میں جا کر کے رکھ دیے تھے, قلعہ نزار میں. اور جتنے مرد حضرات تھے وہ ادھر پہلے قلعہ نائم میں آ گئے. یہیں سے جو ہے ان کا راستہ ہی روک گیا. اور اس کا سردار جو تھا وہ مرحب تھا. اب ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کو ڈیفینس کرنا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی جو ہے کسی صحابی کو علم دیتے کہ جاؤ اور فتح کر کے آؤ. وہ جاتے اور صبح سے شام تک کوشش کرتے, لیکن قلعہ کا گیٹ ہی نہیں کھلتا. لہٰذا تیر وغیرہ کا ایکسچینج ہوتا, لیکن مسلمانوں ہی کو نقصان ہو جاتا, کیونکہ وہ تو جو قلعہ کے اندر تھے. لہٰذا آپ دیوار کو تو تیر نہیں ماریں گے. اب وہ لوگ اگر ایک پتھر بھی پھینکے تو مسلمان تو کھلے میدان میں بیٹھے ہوئے تھے, لہٰذا کسی نہ کسی کو چوٹ لگ ہی رہی. اور قرآن کا ایسے اسٹائل میں خیبر کا ذکر ہوا تھا کہ ایسا لگتا تھا جائیں گے اور فتح کر کے آ جائیں گے. لہذا بہت زیادہ سامان کا رسد وغیرہ بھی نہیں لیے تھے کہ 3-4 دن میں جو ہے خیبر آرام سے فتح ہو گیا. قرآن جس اسٹائل میں بشارت دیا ہے, وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا, کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کر دیا, جاؤ لے آؤ خالی. لیکن یہ جو ہے معاملہ جو ہے کھنچ گیا, تھوڑا سا 15-20 روز کھنچ گیا. اب 18-19 روز جب ہو گیا تو پورا جو ہے رسد وغیرہ ختم ہو گیا. اب ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھا, وہ تو اپنے گھر میں تھے. اب وہ قلعہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں پانی کا بھی انتظام, کھیتی کا بھی انتظام, ساری سہولیات. اب مسلمان کو تو ہر چیز ارینج کرنا پڑا. اب دھوپ چھاؤں کھا رہے ہیں تو ڈیلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو علم دے کے بھیج دیتے اور وہ واپس آتے تھے. نہیں ہوا فتح, نہیں ہو پایا, گیٹ ہی نہیں کھول رہا, وہ کوئی اتر ہی نہیں رہا, کس سے جنگ کریں. اب ادھر معاملہ کیا ہوا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتائی جس کے بیس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر.
جب لوگ جو ہے شکایت وغیرہ کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، کوئی رزلٹ ہی نہیں آ رہا، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر یہ قلعہ فتح ہو جائے گا، خیبر فتح ہو جائے گا، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب سب شام میں بتائے کہ کل ایسا کروں گا، سب نے کہا کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا نہیں کل ہی بتاؤں۔ اب جو سارے لوگوں کو جو ہے جو بات نہیں بتائیے تو وہ چھوٹی بات بھی رہتی ہے تو آدمی کی بے چینی ہو جاتی ہے، یہاں تو اتنی بڑی فضیلت دے دی کہ فتح بھی جو بالکل پاسبل نہیں ہے، دکھ ہی نہیں رہا، پھر یہ کہ اللہ رسول سے محبت گارنٹی، یہ ساری چیزیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے لائف میں کبھی بھی امارت کا شوق نہیں ہوا، کوئی منصب کا شوق نہیں ہوا، لیکن اس رات ضرور ہوا۔ اور پھر کل ہو کر کے صبح میں تو رات میں تو نیند ہی نہیں آئی، جو لوگ خاص طور سے سردار لیول کے لوگ تھے، جو لوگ اپنی حیثیت سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی نام آ سکتا ہے، ان کو تو بالکل ہی نیند نہیں آئی۔ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی سے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے آگے بیٹھے، اور سب لوگ چاہتے تھے آگے آگے بیٹھے تاکہ فٹاک سے چہرہ دیں، آئی کانٹیکٹ ہو، ہاں آ جائیے آپ۔ اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رک کر کے 1400 صحابہ کرام تھے تو اب ایک ایک کی فیس ریڈنگ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جن کو تلاش رہے وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ۔ سب جو ہے کہتے تھے ہم لوگ گردن اونچی اونچی کرتے تھے تاکہ ہمارے آنکھ سے آنکھ میچ کو، اور رسول اللہ کہتے اچھا تم آ جاؤ۔ لیکن اتفاق کی بات یہ تھی کہ جن کو تلاش رہے تھے وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ معاملہ کیا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ آئی تھی، آنکھ آئی ہوئی تھی تو وہ خیبر گئے ہی نہیں تھے۔ ہم تو مطلب انجورڈ ہیں سمجھے ایک طرح سے، کیونکہ جنگ تو بنا آنکھ کے تو نہیں ہو سکتی، تو میں تو نہیں جا پاؤں گا، تو رک گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چلے گئے، اور یہ بیمار ہونے کی وجہ سے مدینہ میں رہ گئے۔ جب کچھ دن کے بعد جو مدینہ میں اب 1400 مخلصین جو ہے گئے ہوئے ہیں، بقیہ جو ہے سب سمجھے کچے پکے مسلمان ہیں، تو ان کو من ہی نہیں لگتا تھا، لیکن آنکھ آئی ہوئی تھی تو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ تو 10-12 دن کے بعد یہ بور ہونے لگے مدینہ میں، تو خود ہی کہے کہ ٹھیک ہے کچھ لڑیں گے نہیں تو کم سے کم جو ہے وہاں پر رہیں گے تو نیوز وغیرہ تو سنیں گے، لیٹسٹ کیا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ موبائل وغیرہ کا تو زمانہ تھا نہیں۔ لہذا ان کو من نہیں لگا، گھوڑا اٹھائے اور مدینہ کے آ گئے کہ چلو وہیں پہ رہیں گے، اپنا بیٹھے رہیں گے وہیں پہ، جو ہے حالات معلوم کرتے رہیں گے۔ تو اس طرح سے یہ خرامہ خود ہی جو ہے مدینہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے اس روز دیکھا یہ خیبر پہنچ گئے، علی تم؟ ہاں میں ہوں۔ تو اس طرح وہ رات میں پہنچ گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ علی کدھر ہے؟ تو بولے علی تو بیمار ہیں۔ بیمار ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی کدھر ہے؟ کہاں کیمپ پہ ہیں، بلا لا۔ تو بلایا گیا ان کو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تو آنکھ آئی ہوئی ہے، دکھ ہی نہیں رہا کچھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جو ہے ان کے آنکھ پہ لگا دیا، وہ ایسے ٹھیک ہو گئے کہ جیسے بیماری نہیں تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے علم دیے، اب بولے جاؤ اور ان کو پہلے جو ہے اسلام کی دعوت دو، اور اگر قبول کر لے تو پھر جو ان پہ فرض ہے وہ بتاؤ، اور اگر نہیں تو پھر یقینی بات ہے کہ تم ان کو فتح کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا وہ جو ہے جھنڈا لے کے گئے ہیں، اور پھر جو ہے اب مسئلہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تمام انسانوں کے دل۔ یہود جو ہے اب اتریں یا نہیں اتریں گے؟ تو ادھر یقینی بات اتریں گے تبھی تو جنگ ہوگی۔ ادھر مسئلہ یہ ہوا کہ یہود جو 20 روز سے ڈیفینس کر رہے تھے، مرحب کو اس رات غصہ آ گیا، آپ نے لوگوں پہ وہ غصہ آ گیا۔ اب وہ 1000 شہ سوار کے برابر تھا، اور اس کا بھائی بھی 1000 شہ سوار کا بھائی، اس نے یہودیوں کو بڑی ملامت وغیرہ کیا کہ تم لوگ بزدل ہو، مسلمان آ کر کے جو ہے ہم لوگوں کو جو ہے گھر گھسا کے دیا ہوا ہے، اور ڈر کر کے ہم ڈیفینس کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ مرد ہے تو ہم بھی مرد ہیں، وہ ماں کا دودھ پیا تو ہم بھی ماں کا دودھ پیا ہیں، اس طرح ڈائلاگ وغیرہ کر کے کل دیکھو میں جاتا ہوں، کون آتا ہے مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے، جس کو آنا آئے نہ آنا مت آئے۔ یعنی وہ بھی کہا کہ انف از انف، کل میں جو ہے اب یہ گھر میں کب تک میں گھسے رہوں، میں ابھی اب برداشت نہیں کروں۔ لہٰذا وہ صبح سویرے جو ہے پہلے ہی میدان میں آیا ہوا تھا 4-5 ہزار کو لے کر، ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی۔ اب فوج ادھر کھڑی ہے ادھر کھڑی ہے، اس نے کہا ہے کوئی مائکا لال جو آئے؟
1 to 1 کرے پہلے، اس کو مبارزت بولتے ہیں۔ لہذا جو ہے ادھر جو ہے صحابی میں سے ایک صحابی آئے عامر بن عقبہ، ان کا بھی معاملہ کیا تھا کہ محمد پہلے بتا دیتے شہید ہو جائیں، کہ جب راستے میں جو ہے مدینہ سے خیبر لوگ آ رہے تھے تو سفر میں رات میں سفر کر رہے تھے دھوپ وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو انہی کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا، یہ شاعر بھی تھے، کہ عامر کچھ سناؤ، کچھ اشعار وغیرہ ہے تو تھوڑا ٹائم پاس ہو۔ تو جو ہے باضابطہ طور سے گھوڑا سے ویسے اتر کر کے ایک دم شعر و شاعری شروع کر دیا۔ شاعر کا تو آپ جانتے ہیں ان کو بس ٹچ کرنے کی دیر نہیں ہوتی، وہ ایک دم شعر شروع کر دیے، لیکن بہترین اللہ تعالیٰ کا ہم ٹائپ کا کہ اگر تو آپ ہدایت نہیں دیتے تو ہم نماز نہیں پڑھ پاتے، صدقہ نہیں دے پاتے، ہدایت میں نہیں آ پاتے۔ اس طرح جب زور زور سے لے میں پڑھنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آواز پہنچی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ کون حدیث خواں ہے بھائی، کون اتنا بے دین گا رہا؟ تو کسی نے بتایا کہ عامر بن عقبہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا، اللہ اس پر رحم کرے، رحمہ اللہ۔ دوسرا ایک صحابی تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ درازی عمر کی دعا دیتے تھے تو کیا ہو جاتا، کتنا اچھا۔ یعنی صحابہ کرام میں یہ بات مشہور تھی، ہر آدمی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع سے اگر کسی پر رحم کی دعا دیتے تو سمجھیے وہ شہید ہو جائے۔ لہذا مرحب نے جب بلایا کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلے کے لیے آئے، تو یہ عامر بن عقبہ آئے، اور انہوں نے کہا میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ گئے، وہ دونوں طرف سے فوج کھڑی ہے، بیچ میں دونوں گئے۔ مرحب نے وار کیا، ایک دم وار کیا تو انہوں نے ڈھال پہ اس کو روکا، تو ڈھال کو اس نے کاٹ دیا اس کی تلوار میں، لیکن اس کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے اس کا ہاتھ، دایاں ہاتھ کو جو ہے قبضے میں لے لیا، اور پھر جو ہے انہوں نے، اب ان کی باری تھی، انہوں نے تیز انداز میں جو ہے بہت تیز تلوار چلائی اس کے پاؤں پہ کہ پاؤں کو جو کاٹتے ہوئے نکل جائیں، لیکن ان کی تلوار چھوٹی پڑ گئی تو اسے پاؤں میں تو نہیں لگی، لہذا ناچ کر کے جو ہے انہی کے پاؤں میں لگ گئی، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں اڑ گئے، اب یہ زخمی ہو کر کے بالکل گر گئے۔ تب مسلمان دور تھے، دکھتے نہیں رہا تھا قریب سے، لوگوں کو لگا کہ عامر بن عقبہ نے خود سے جو ہے اپنے پاؤں پہ مار لیا، لہٰذا یہ بات لوگوں نے فیمس کر دیا کہ انہوں نے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، غلط بات، عامر نے کوئی سوسائڈ وغیرہ نہیں کی ہے، ان کو تو ڈبل اجر ملے گا، ایسے 2 انگلی کر کے۔ پھر اس کے بعد مرہم تو اور زیادہ جو ہے یہ جوش میں آ گیا، لہٰذا ہے کوئی اور، کیونکہ اس میں تو فائٹ ہو ہی نہیں پائی، خود ہی آدمی جو کٹ بیہائنڈ ہو گیا، اور کوئی ہے کیا تمہارے میں جو ہم سے مقابلہ کے لیے تیار ہو؟ تو پتہ چلا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ میں خود جاتا ہوں۔ عام طور سے کمانڈر نہیں جاتا، لیکن ایسے موقع پہ جب کوئی نہیں جا رہا تھا کون جائیں گے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ خود گئے، اور وہ تو پورا جو ہے لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، لوہے کی ٹوپی، لوہے کے کرتا، لوہے کا یہ سب، کوئی جگہ ہی باقی نہیں تھی، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو تھی ذوالفقار، اس سے اتنا زبردست مارے کہ لوہا پہنے ہوا تو لوہے کو تو کاٹ سکتے نا، لہذا ایسے تلوار مارے کہ خود وغیرہ کو کاٹتے ہوئے، سر کاٹتے ہوئے ان کی تلوار یہاں تک آ ایسے کیا گرا دی، تو لوگوں کو تو بالکل ہی جو ہے یقین ہی نہیں ہو پایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ مرحب ایک وار میں اس کا بھائی جو تھا یاسر، وہ چلایا، میرے بھائی کو کس نے مارا ہے؟ کوئی مرد کا بچہ جو مجھ سے آ کر کے مقابلہ کرے؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ بولے میں آتا ہوں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے پھپھیرے بھائی تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ کے خبر میں گئی ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں کہ جب اعلان ہوا تو عورتیں بھی جو ہے شامل ہو گئیں، پیچھے پیچھے آ گئی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا کہ خواتین بھی آئے تو ڈانٹے بھی، تم لوگ کیوں آئے ہو؟ لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگ رہیں گے تو کچھ مرہم پٹی کر دیں گے، کچھ تو مدد کریں گے، یہ وہ۔ تو بولے ٹھیک ہے آ گئی ہو تو رہو، ورنہ جنگ احد کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائق نہیں کرتے تھے عورتوں کو لانا۔ تو لہٰذا وہ جو ہے فوراً چلائیں گے یا رسول اللہ میرا بیٹا مارا جائے گا کیا؟ کیونکہ یاسر کے مقابلے میں کیا ہے، تو ٹھیک ہے جو جذبہ اپنے جگہ پہ، حقیقت اپنی جگہ پہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بشارت دی، نہیں تمہارا بیٹا نہیں مارا جائے گا، یاسر مارا جائے گا۔ لہٰذا وہی ہوا، زبیر بن عوام بھی جو ہے یاسر کو بھائی کے پاس بھیج دی، وہ بھی ختم ہو گیا۔ جب مبارزت میں دونوں جو ہے
2-1 سے جو ہے معاملہ رزلٹ نکلا، ادھر سے 2 ادھر سے 1، تو پھر اس کے بعد دونوں فوج ٹکرائی تو گھمسان کا رن پڑا، لیکن جب قلعہ کے اندر مسلمان گھس گئے تو دھیرے دھیرے جو ہے قلعہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ فرنٹ گیٹ بھی ہوتا ہے، بیک ڈور بھی ہوتا ہے، مصیبت ہے، تو دھیرے دھیرے ایک ایک یہودی پیچھے اندر سے بھاگتے چلے گئے۔ اب بھاگ کر کے جو ہے قلعہ زبیر میں جا کے، قلعہ صعب بن معاذ میں جا کر کے پھر گھس گئے، لیکن یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ اب سب تاب جو ہے 8 میں سے 1 قلعہ فتح، اس میں سے جو مین ہارٹ تھا اس کا وہ دونوں بھائی گیا، لیکن اس میں دولت وغیرہ کچھ نہیں، لہذا مسلمان کو جو بھوک وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ لگی ہوئی تھی، فائنینشیل پرابلم سولو نہیں ہوا، سب چلے گیا قلعہ صعب بن معاذ، وہاں جو ہے آٹا چربی وغیرہ بہت اسٹاک، اب اس کا جب گھیراؤ کیے تو فتح ہی نہیں ہو رہا، پھر ادھر نکلے تو فتح ہو، تو کئی قبیلے والے آئے، یا رسول اللہ دیکھیے کیا حالت ہے، جیسے خندق کے موقع سے آ کر کے بولے تو ویسے ہی بولے، یا رسول اللہ دیکھیے، خاص قبیلے اسلم والے کے جو شاخ بنو سہم وغیرہ وہ لوگ آ کے شکایت کی، یا رسول اللہ دیکھیے کیا حالت ہے، کچھ کھانے ہی کو نہیں، کیسے لڑیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہیں، ان کی شکایت بھی اور ان کی سچویشن بھی، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، آئیے آتے مانگنے کے لیے، کیا کریں، تو جلد سے جلد فتح دے دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح دیا اس میں، اور وہاں جو ہے جو فتح ہوئی وہ قلعہ فتح ہوا، قلعہ صعب بن معاذ، وہاں آٹا وغیرہ بہت وافر مقدار میں جو ہے ملا اور چربی وغیرہ، تو وہاں پھر جو ہے سامان رسد کا کام شروع ہو گیا۔ پھر یہ لوگ جب ہارنے لگے تو تیسرے قلعے میں چلے گئے، قلعہ زبیر میں، یہ جو تھا اسٹریٹجی کے لحاظ سے بہت ہارڈ تھا قلعہ، کہ پہاڑی پر قلعہ تھا، یہ پہاڑی پر چڑھ گئے، اب مسلمان نیچے، اب کیا ہوا کہ یہ تو فتح لگتا تھا پاسبل نہیں، لیکن اس قلعے کے ایک ویک پوائنٹ کہ پانی کا ندی کا جو سپلائی تھا نا، پائپ لائن وہ نیچے تھا، یہ لوگ رات میں اندھیرے میں آتے تھے، پانی وانی پی لیتے تھے اور لے کر کے بھی چلے جاتے تھے۔ انہی میں سے کسی یہودی نے آ کر کے مسلمانوں کو انفارم کر دیا کہ اگر ان کو قلعہ سے اتارنا ہے نا تو ایک راستہ ہے، کیا ہے کہ ان کا پائپ لائن کاٹ دو، وہاں پہ پہرا ڈال دو، پانی نہیں ملے گا، بھوکے پیاسے مریں گے، خود ہی آئیں گے۔ لہٰذا وہی کیا گیا، تو پانی کی وجہ سے یہ لوگ جنگ کے لیے آئے، اور جب خوب جنگ ہوئی، ہارنے لگے، تو پھر جو ہے چوتھے قلعہ میں بھاگ گئے، جو قلعہ چوتھا تھا ابئی والے میں، پھر وہاں بھی جو ہے یہ لوگ اونچے پہاڑی پہ تھے، وہ اس پہ بھاگ گئے، لیکن یہ لوگ اتر نہیں رہے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق سے جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش کیا، تو وہ لوگ فوراً کہے نہیں ہم آتے ہیں، پھر جنگ ہوئی، پھر اس میں سے جو ہے بھاگ کر کے پھر قلعہ نزار میں چلے گئے۔ قلعہ نزار میں عورتیں بچے سب تھے، یہ سب سے زیادہ فورٹیفائڈ تھا، سب سے زیادہ محفوظ جو ہے 8 میں یہی تھا، لہٰذا اسی میں عورت بچوں کو حفاظت کے لیے رکھے تھے۔ لیکن جیسے ہی منجنیق سے 2-4 مرتبہ حملہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو ایسا خوف دہشت طاری ہوا کہ یہ عورت بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اور یہ ایریا جو 5 فتح ہو گیا، اب یہ سب جا کر کے جو ہے وہ دوسرا جو محلہ تھا اس میں چلے گئے، تو اب یہاں پر جو عورتیں بچے بہت ملے، تو سب کو جو پکڑ کر کے جو ہے لونڈی غلام بنا لیے سب، یہ پورا فتح ہو گیا۔ لیکن ابھی ایک پاکٹ تو باقی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو سنبھالو، اب پھر چلو ادھر، پھر وہاں گئے، وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو چھوڑیں گے نہیں، منجنیق وغیرہ سب لائیں، پتھر سے جو برسا دیں گے۔ لہذا وہ لوگ جب دیکھے کہ لگتا ہم لوگ ہار جائیں گے، تو جو وہاں کے سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا کچھ بات کریں گے ہم سے، ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک ہے ویلکم آؤ، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، یعنی آپ صرف ہماری جان بخشی کر دیجیے، ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑ دیجیے، ہم لوگوں کو چھوڑ دیجیے، تو آپ جو کہیں گے ہم مان جائیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، جتنی بھی کھیتیاں ہیں، زمین جائیداد، سونا چاندی، یہ سب چھوڑ دو، تو تمہاری بھی جان بخشی، تمہاری بیویوں کی جان بخشی، تمہارے عورتوں کی جان بخشی، تمہارے بچوں کی جان، یعنی تمام ہیومن بینگ کو میں جان بخش دوں گا۔ سامان میں انہوں نے کہا کہ کم سے کم اتنا کپڑا لے جانے دیجیے جتنا ہماری پیٹھ پہ آ سکے، یعنی اونٹ پر لاد کے تو نہیں لے جا سکتے، پیٹھ پہ جتنا لاد کے لے سکتے ہو ضروری سامان لے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ جو 3 قلعہ تھا یہ انہوں نے اپنے سے ہینڈ اوور کیا۔ ہینڈ اوور کی مصالحت کس بات پہ ہوئی کہ ہمیں جان بچا کر کے جانے دیجیے اور ہم
بس جان بچا کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم لوگ۔ تو یہ لوگ جو ہے اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو جو ہے ارینج وغیرہ کیے، مال غنیمت کو سمیٹے، اور یہ جو باندھیا جو لڑ بھڑ کر کے یہ 5 والے میں سے حصہ ہوئی تھی، اس کو ادھر اپنے سے رکھے، یہ تو حاصل ہو چکی تھی، ادھر والی جو عورتیں تھیں اس کو چھوڑ دی، ادھر والے جو بچے تھے ان کو چھوڑ دی، ادھر والے مرد جو تھے ان کو، کیونکہ مصالحت ان سے ہوئی تھی ادھر سے نہیں ہوئی تھی، تو اس ایریا والے میں جو سارے یہ تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وارننگ دی کہ دیکھو وعدہ ہے، بولے ہو کہ سامان ایک بھی نہیں لے جائیں، بس کپڑا وغیرہ جو بھی ہمارے پیٹھ پہ آ جائے بس۔ تو اگر کسی نے زیورات وغیرہ چھپائے، اب پکڑے گیا تو پھر میں قتل کر دوں گا، کیا خیال ہے کیا کروں گا؟ کہاں قتل کر دوں؟ ٹھیک۔ اب یہ جو وہاں کے سردار جو بچ گئے تھے مرحب وغیرہ مرنے کے بعد، تو وہ جو تھے کنانہ بن ابی الحقیق جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، اس نے کیا کیا کہ مدینہ ہی میں رہ گیا۔ مدینہ میں کیسے رہ گیا کہ بعد میں جب مسلمان وہاں پہ رہنے لگے تو یہودیوں نے ایک اور آفر دیا کہ ایسا ہے کہ ہم لوگ تو جانے والے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ سنبھالنے والے ہیں، آپ کی ہے یہ آپ زمین، لیکن اگر ایسا کرتے آپ کہ ہم لوگوں کو مزدوری پہ رکھ لیجیے۔ مزدوری کیا کہ آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہے کھیتی باڑی کا، نہ آپ لوگوں کے پاس اتنا غلام ہے، اتنا بڑا خیبر کا ایریا فتح ہوا، کہاں سے آپ کیا کر پائیں گے؟ ہم لوگوں کو تجربہ ہے، رات دن کی کھیتی کرنے کی عادت ہے، تو ہم لوگ اسی میں جو ہے کھیتی کر دیا کریں گے، جو پیداوار ہوگا تو محنت کے طور پر آدھا ہم کو دے دیں گے، آدھا ہم آپ کو دے دیں گے، جیسے بٹائی کا سسٹم۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بات سمجھ میں آئے۔ تو یہ مزدوری پر رکھا گیا تھا، یہ مصالحت اس بات پر نہیں ہوئی ہے۔ مصالحت کس بات پہ ہوئی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے تمام چیز چھوڑ چھاڑ کر۔ اب بعد میں جو آدھے پیداوار پہ معاملہ ہوا ہے یہ مزدوری پر رکھا گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جب تک مجھے لگے گا کہ ٹھیک ہے تم کو رکھنا ہے تب تک رکھوں گا، نہیں تو پھر میں فائر کر دوں گا تم۔ تو ہمارے اوپر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ جب تک ہم جو ہے اچھے سے کام کریں گے آپ رکھیے گا، نہیں کریں گے آپ کے زمین ہے، آپ ہم کو بٹائی پہ دینا چاہتے ہیں، نہ دینا چاہتے نہ دیں۔ تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بول دیے کہ لأخرجن اليہود من جزیرۃ العرب، جب تم کو موقع ملے تو تم جو ہے جزیرہ نما عرب سے یہود کی وجود سے پاک کر دیں۔ تو وہ اپنے دور میں کیے، تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مصالحت کر لیے تھے 50% پیداوار پہ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بھگائے ان کو، کیا غلطی تھی ان کی؟ تو وہاں پہ غلطی نہیں تھی، یہ ان کے اپنے چوائس تھی، جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب تک چاہیں گے نہیں رکھیں گے۔ تو اس رات اب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، تو وہ کیسے آئیں؟ کیونکہ وہ قلعہ قموس میں تھی، ادھر والے میں مصالحت والے میں، تو یہ کیسے غلام بن گئی، باندی بن گئی؟ تو مسئلہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کیے تھے کہ کوئی آدمی کوئی چیز چھپائے گا نہیں، تو ان کا شوہر جو تھا وہ خزانہ کو زمین میں دفن کر دیا، بیابان زمین میں، اور ڈیلی چکر لگاتا رہتا تھا۔ تو یہودی میں سے اس کا چچیرے بھائی نے آ کر کے محمد سے شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ کنانہ جو ہے بار بار ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہتا، ڈیلی ٹھنڈا، مجھے لگتا ہے کچھ نہ کچھ یہاں پہ ہے اس۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تلاشی لو، تلاشی لے گا تو کچھ نہ کچھ خزانہ نکلا۔ تو بولا کنانے کو کہ تم چھپائے کچھ؟ کہا نہیں کچھ نہیں چھپایا، بالکل جھوٹ بول دیا۔ کہا پکڑے جاؤ گے تو کہاں قتل کر دیجیے، لہٰذا کہا کھودو، جیسے کھودے تو بہت زیادہ خزانہ نکلا، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبیر بن عوام کو حوالے کر دیا کہ اس کو نوٹس لو، اس کو مار مار کر کے پورا اگلوائے، اور پھر جو ہے محمد بن مسلمہ کے حوالے کر دیے، کیونکہ ان کا بھائی جو ہے کو اسی نے شہید کیا تھا، تو ان کے بدلے میں قصاص کے طور پر ان کو ختم کر دیا، اور ان کی پوری فیملی پھر جو ہے اس کیمپ میں آ گئی۔ تو ان کی 2 بہن بھی تھی کزن وغیرہ، اور یہ پھر جو ہے باندی بن گئی، کیونکہ ان کی پوری فیملی نے جو ہے بغاوت کی تھی، خیانت کی تھی۔ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے جنگ سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے 2 خوشی عطا کی۔ ایک کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر گئے، وہ پہلے تو مدینہ گئے، اب مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قائم مقام بنائے تھے سما بن عرفتا کو، تو ان کے سے پیچھے جو ہے فجر کی نماز پڑھے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں؟ انہوں نے کہا جو ہے وہ تو خیبر گئے ہوئے ہیں، تو فوراً انہوں نے سامان وامان دیا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر میں آ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملاقات کیے جب خیبر فتح ہو چکا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بڑی فتح خوشی نصیب ہوئی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے بعد ہی جتنے بھی صحابہ کرام ادھر ادھر تھے ان کو لیٹر لکھ دیے کہ اب آ جاؤ، اچھے دن آ گئے. تو حبشہ بھی لیٹر لکھ دیے، یمن میں بھی لیٹر لکھ دیے. تو یمن سے ابو موسیٰ اشعری وہ بھٹک کر کے جو حبشہ چلے گئے تھے کشتی میں، تو وہ بھی، اور پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اٹھ کر کے ان کا جو ہے خیر مقدم کیے اور پیشانی پہ بوسہ دیے اور بولے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا ابو جعفر کی آمد. تو اس لحاظ سے یہ معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد جو ہے راستہ میں جب آ رہے تھے تو پھر بنو غطفان کی باری تھی. بدو لوگ ایک جگہ رہتے نہیں تھے، پاکٹ بنا کے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کو یہ میسج جو ہے آؤٹ ہوئی کہ خیبر والے سرنڈر کر گئے ہیں، 5 قلعہ ان کا مفتوح ہو گیا، 5 قلعہ سرنڈر، ویسے لوگ جو ہے اسی اصول پر آ کر کے جو ہے لوگ سرنڈر کرتے ہیں کہ ہم کو بھی رہنے دیجیے اور آپ جو ہے میں سرنڈر کرتا ہوں، ہم کو کاشتکار کرنے دیجیے. تو فتق والے، یہ والے، وہ والے سب سرنڈر کر دیے. اور پورا جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس جب آنے لگے تو ایک جگہ جو ہے پڑاؤ کیے تو مال غنیمت کا تو ڈھیر لگا ہوا تھا. تو اب کیسے اس کو تقسیم کریں؟ تو اسی میں جو ہے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک باندی مجھے چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی ہے، چن لو کسی کو جو پسند آئے. تو انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا. جیسے پسند کیا ان کے جو ہے دوست وغیرہ تھے انہوں نے چڑ گئے، اتنی خوبصورت شہزادی کو پسند کر لیا. کیونکہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، وہ بھی سردار بنو نذیر. کنانہ بن ابی الحقیق کی بیٹی تھی جو قموس قلعہ کا سردار، لہذا نئی دلہن بنی تھی کنانہ کی. تو اس نے آگے شکایت کی یا رسول اللہ دہیہ کلبی نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اپنے سے بہت اونچے گھرانے کے جو ہے پسند کر لیں، یہ مناسب نہیں. صفیہ جو ہے وہ آپ کے شایان شان. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان کو، صفیہ اس کے ساتھ بلاؤ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو واقعی میں لگا کہ ہاں یہ بڑے گھر کی ہے، شہزادی ہے، میچ نہیں کھا پائے گی. تو وہ لیول لگنے سے کہے کہ ٹھیک ہے دہیہ تم جو ہے کوئی دوسری پسند کر. تو اس دوسری پسند کرنے میں بدلے میں انہوں نے 7 پسند کی، ایک کے بدلے میں 7. کہا ٹھیک ہے جتنا پسند کرنا کرو. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا، کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا جو لیول ہے کہ تم باندی کے لیول کے نہیں ہو تو ٹھیک ہے آزاد کر دیتا. اور پھر اس کو اسلام کی دعوت بھی دی کہ چاہو تو اسلام قبول کر لو. تو اب یقینی بات ہے کہ اتنا جو ہے جنگی قیدی ہے اور اس کو جو آزاد کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کی دعوت دی تو فوراً انہوں نے قبول کر لیا. فوراً قبول کر لیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر نکاح کی بھی دعوت دے دی، چاہو تو تم مجھ سے نکاح کر دو اور میرے جو ہے گھر میں حرم میں آ جا اور امہات المومنین بن جاؤ. تو انہوں نے جو ہے اس کو اندھا مانگے 2 آنکھ، فوراً جو ہے لپک کے قبول کیا. بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ہے ہماری آزادی ہی جو ہے مہر رہے، میں کچھ نہیں آپ سے لینا چاہتا. تو اس لحاظ سے خوشی خوشی انہوں نے قبول کی. پھر جو ہے شادی تو ہو گئی لیکن ابھی جو ہے ولیمہ نہیں ہو رہا. کچھ دور جانے کے بعد جو ہے وادی صحبہ میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ان کو تیار کر دیجیے. تو انہوں نے ان کا بناؤ سنگار کیے. پھر رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو بھیجا گیا. 3 رات تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے. پھر ولیمہ کیا ان کے ساتھ، گھی پنیر جو بھی تھا ان کے ساتھ، اور اس طرح سے شادی. تو اس کو جو ہے غیر مسلموں نے بہت زیادہ اچھالا بھی کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ کوئی بھی عورت کو چاہے شوہر مر جائے یا طلاق دے دے تو عورت کو 3 مہینے تک شادی نہیں کر سکتی، عدت گزارنا. تو یہ محمد تمہارے رسول جو ہیں یہ تو فوراً ہی شادی کر لی. کیسے کر لی؟ خود ہی قرآن پہ عمل نہیں کر رہے ہیں. صاحب قرآن پہ عمل، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے. تو اس میں مسئلہ وہی تھا کہ جو فوراً جو آپ جانتے ہیں کہ وادی صحبہ تک جو محمد سے انتظار کیے تھے، پھر اس کے بعد بولے کہ آپ جو ہے ان کو بناؤ سنگار کر دو. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن میں آزاد عورت کے بارے میں آیا ہے کہ 3 مہینہ ان کی عدت ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے ہیں
کہ باندی کے لیے لونڈی کے لیے جو ہے عدت کی مدت جو ہے وہ صرف 1 مہینہ ہے. یعنی کسی کو کوئی باندی ملی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ 1 حیض تک انتظار کرے گا. وہ 1 حیض آنے کے بعد پاک ہوگی تب پھر وہ اس کے پاس جائے گا. تو ان کو جو ہے فوراً ہی جو ہے وہ معاملہ شروع ہو گیا اور وادی صحبہ میں جا کر کے وہ پاک ہو گئی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خاتون کے حوالے کر دیا کہ آپ ان کو نہلا دھلا کر کے مطلب تیار کر دو. اور یہ بھی آپ مسئلہ جانتے ہیں کہ جب بھی جو ہے کوئی آدمی کسی سے شادی کرتا ہے اور اگر اس کی 2nd میرج ہے، 3rd میرج ہے، 4th میرج ہے، تو یقینی بات اسلام میں تو باری باری ہے اور اس میں برابری ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے شادی شدہ بیوہ عورت کہیں سے شادی کر کے آتی ہے تو اس کو 3 دن تک لگاتار جو ہے موقع ملے گا، کیونکہ نئی شادی ہو کر کے آئی ہے تو یقینی بات ہے 3 دن تک اس کی باری جو ہے حق بنتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس لگاتار رہے. پھر اس کے بعد باری شروع ہو جائے گی. اور اگر کوئی کنواری سے شادی ہو رہی ہے تو اس کنواری لڑکی کے جو ہے 7 دن حق ہے کہ 7 دن وہ اپنے شوہر کے پاس رہے گی. اس کے بعد پھر باری کا سسٹم شروع ہوگا اور باری باری یہ معاملہ ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اور پھر جو ہے تمام صحابہ کرام جو ہے مدینہ آئے تو جا کر کے جو ہے وارے نیارے ہو گئے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے اچھے دن اس وقت تک نہیں آئے جب تک خیبر فتح نہیں. خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو بھر پیٹ کھجور کھانے کو کب ملا؟ جب خیبر فتح ہوا. یہاں تک کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں مواخات کرائے تھے نصارہ اور مہاجرین میں اور یہ انصار اور مہاجرین میں، اور انصار نے جو بہت فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا کہ اپنے باغات بھی تقسیم کر دیے تھے، آدھا آدھا دے دیے تھے، تو خیبر میں جب سب کو بہت زیادہ ملا تو پھر انہوں نے خیبر کے بعد ان کے باغات لوٹا دیے کہ اب ہمارے پاس سورس آف انکم ہو گیا خیبر میں، تو آپ کے جو احسانات ہم شکریہ ادا کرتے ہیں لیکن آپ اپنا لے لیجیے. مال غنیمت کی جو تقسیم ہوئی وہ آپ خالی جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ خیبر کو 36 یونٹوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور وہ ہر یونٹ میں جو ہے 100 پھر سب ڈویژن کر دیا. تو اس طرح سے 3600 ڈویژن ہو گئے. پھر اس کو کیا کیے 18 دونی 36 50% جو پیداوار تھا اس کو سینٹر کے حوالے کر لی، بیت المال میں ڈال دیے تاکہ اللہ رسول ان کے خاندان والے غریب غربا اور آنے والے نئے مسلمان یہ سب کے جو ہے ضروریات ادھر سے پوری ہوتے رہے. اور آدھا جو 50% تھا 1800 یونٹ وہ صحابہ کرام میں تقسیم کیسے کیا؟ 1400 صحابہ کرام تھے لیکن 200 صحابہ کرام گھوڑا بھی لے کر کے آئے. اور جو صحابہ گھوڑا لے کر کے آتے تھے تو ان کو گھوڑے کے بھی 2 حصے ملتے تھے. تو 200 والوں کو جو ہے 200 اور حصہ ملے ڈبل، تو ان کو جو 600 ہو گئے. تو 1800 میں سے 600 دے دیا تو 1200. اب 1200 جو پیدل تھے یا اونٹ پہ تھے تو ان کو جو ہے ایک حصہ. تو اس طرح سے مال غنیمت کا تقسیم ہوا. تو اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ فراوانی ہو گئی. اور اسی کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا جو ازواج مطہرات نفقہ کا ڈیمانڈ بڑھا کہ اب تو اچھے دن آ گئے تو آپ تو تھوڑا کچھ دیجیے. لیکن زیادہ تو ہو گئے لیکن سارے مسلمان کا بھی پرابلم کہاں سالو ہوا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے گئے تھے کہ وہ اچھے دن آئیں یا کچھ بھی آئیں، کروڑوں روپے بھی آئیں گے نا تو میں جو ہے اپنے لیے غریبی کو سلیکٹ کیا ہوں. میں فقیری والی زندگی گزاروں. اب فقیری والی زندگی جو ہے وہ ناٹک والی فقیری نہیں کہ جھولا اٹھاؤں گا نکل لوں گا، ریئل میں فقیری والے، ہاں دھوکہ والے نہیں. اور تم کو رہنا ہے رہو، نہیں تو ہم سامان دے دلا کے ہم تم کو رخصت کر دیتے ہیں. کیونکہ ہم کو ایگزامپل بننا ہے، ہم کو ایگزامپل کریٹ کرنا ہے آخری غریب آدمی کے لیے. ورنہ لوگ کہیں گے کہ ان کو تو کھانے کے اتنے تھے تو وہ نہیں اللہ اللہ کریں گے تو کون کریں گے، وہ نہیں رات دن جو ہے لگائیں گے تو کون لگائیں. ان کے تو گھر میں اتنا پڑا ہوا تھا، ہمارے تو بیوی بال بچے ہیں، پیسے کا پرابلم ہے، لہذا ہم غریبی والا راستہ اختیار کریں. تو ہمارے گھر میں آنا ہے، امہات المومنین کا درجہ پانا ہے، تو پھر یہی اسٹائل میں تم کو. یہی وجہ کہ خیبر فتح ہونے کے بعد، تبوک ہونے کے بعد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا. خود وفات کے وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ چراغ میں تیل بھی ادھار مانگ کے آئے، صرف گھر میں بس 9 تلواریں تھیں.
اسرائیل کی جو وہ لیڈیز تھی جو پرائم منسٹر تھے، اس نے کہے کہ اسی سے اگر مسلمان سبق لے لیے ہوتے تو آج ان کی درگت نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں لوگ مرتے ہیں تو وہ آٹے کے بوری چھوڑ کے جاتے ہیں، گیہوں کی بوری چھوڑ کے جاتے ہیں، کپڑ چھوڑ کے جاتے ہیں، ٹرنک چھوڑ کے جاتے ہیں، سوٹ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو، میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ 7 تلواریں یا 9 تلواریں چھوڑ۔ تو امت تو جو ہے تلوار ہی سے توبہ کرنا، نہیں، میں اتنا، ہم لوگ اعلیٰ اخلاق والے ہیں، اعلیٰ کردار والے ہیں، ہم لوگ یہ سب بات کریں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جانتے ہیں کہ کوئی 4 مہینہ ایسا گیپ نہیں گزرا جس میں ایک جنگ نہ کی، جنگ شروع ہونے کے بعد۔ تو اس لحاظ سے آپ کو تو میں بتایا کہ آپ قرآن پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو آپ کو ڈفرینٹ اللہ بھی نظر آئے گا، ڈفرینٹ رسول بھی نظر آئے گا۔ جو معاشرے نے ہم کو بچوں کو سمجھایا ہے کہ اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، تو وہ سمجھ جائے کہ سیرت پڑھنے سے اور قرآن پڑھنے سے آپ کو بالکل ڈفرینس خدا نظر آئے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ڈفرینس خدا، ڈفرینٹ رسول تک عوام پہنچ نہ جائے، جس کی وجہ سے علماء کرام منع کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ قرآن میں پڑھو گمراہ ہو جاتے۔ کیوں؟ پھر وہ تم کو لیونگ خدا نظر آ جائے گا، زندہ خدا نظر آ جائے گا، جو تم کو آرڈر دے رہا ہو آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ۔ پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس میں مسواک کی سنت کے ساتھ ساتھ تلوار کی بھی سنت نظر آ جائے گی۔ آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کیا تھی کہ مدینے میں ایک مرتبہ ہنگامہ ہوا کہ ڈاکو آ گیا، ڈاکو آ گیا، ڈاکو آ گیا، اور رات کے اندھیرے میں ہوا تو سب لوگ نکلے، لیکن زیادہ لوگ کیا نکلے؟ اپنے گھر سے باہر دروازے پر، اور زیادہ پھر اور ہمت کر کے جمع ہوئے تو کہاں پہ جمع ہو گئے؟ مسجد نبوی کے پاس۔ کیا ہوا؟ پتہ چلا یہاں پہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ ہی رہے ہیں کیا ہوا؟ پتہ چلا ادھر سے ایک سفید پوش جو گھوڑے پہ آ رہا ہے، لوگوں نے گاڑی لگتا ہے کوئی ڈاکو آیا، کیا آ رہا ہے؟ جب نزدیک آئے تو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو جو ہے بیر احمر تک کھدیڑ کے آیا ہوں، کوئی نہیں، جاؤ سو آرام سے۔ تو اس کو کہتے ہیں قیادت۔ اسی نماز پڑھنے کا نام امام تو نہیں ہے نا، پھر باطل کو للکارنے کا بھی نام تو امام ہے، ڈاکو کو کھدیڑنے کا نام بھی تو ہے، میدان بدر میں جو ہے لیڈ کرنے کا بھی نام تو امام ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ایسا اخلاق کا نمونہ پیش کر دیا، لگتا ہے کہ ان کا کمپٹیشن جو ہے گوتم بدھ سے۔ اخلاق کا مطلب جو ہے کہ جنگ سے پرہیز، جبکہ جنگ برائے جنگ جو غلط ہے، لیکن جنگ برائے امن تو سب سے اچھی چیز۔ دنیا میں کون ایسا آدمی اٹھا ہے جو غریبوں کے لیے باطل سے لڑنے کے لیے تیار ہوا، میدان میں آیا ہو، غریبوں کا جو ہے ظالم کا کالر پکڑنے کے لیے تیار ہوا؟ یہ تو صرف یونیک کارنامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا ان کے اصحاب کا ہے کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر کے خدا کی غلامی میں لانا چاہتے تاکہ اس کو انصاف مل سکے۔ تو یہ جو ہے سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آج الحمدللہ ہم یہاں تک جو ہے فنش کیے، اس کے بعد ہم آپ کو عمرۃ القضاء بتائیں گے اور پھر فتح مکہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ کھٹی ہو، میٹھی ہو، کوئی بھی سنت ہو۔ جنگ احزاب کے چیپٹر میں یہ آیت ہے، اتنا بات سمجھ لیجیے بس، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کس چیز کا؟ زندگی گزارنے کا بھی، اور دین کے دعوت کا کام، دین کے غلبے کا کام کرنے کا، کہ اکیلے کھڑا ہو کر کے کیسے دین کو غالب کر دیے، ویسے تم سب مسلمان مل کر کے کر سکتے ہو۔ وہی اسٹیپ تم بھی اپناؤ جو وہ اسٹیپ بنائے۔ وہ کون سا اسٹیپ اپنائیں؟ دعوت کا اور اقامت کا، کہ پہلے بات سے سمجھاؤ اور نہیں ملے تو تم بھی میدان میں آؤ، لیکن اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی چلنی چاہیے۔ جب لوگ بات کریں تو تم بھی بات کرو، جب وہ تلوار اٹھا لیں تم بھی تلوار اٹھا لو۔ لیکن اگر وہ مورتی کے بھروسے پر تم کو للکار رہے ہیں تو تم کو خدا پہ بھروسہ کر کے کیوں نہیں میدان میں آنا چاہیے؟ کوئی بتوں کو خوش کرنے کے لیے آ جاتا ہے میدان میں، اپنے جان، وہ بھی تو آتا ہے تو جان کو داؤ پہ لگا کے ہی آتا ہے نا، تو پھر مسلمان کو کیا پرابلم؟ تو اس لحاظ سے اصل جو لڑائی ہے نبی رسول کی وہ یہ ہے کہ چلے گی کس کی؟ تو اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، تو پھر اس پہ حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ یہ توحید کا جو سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ زمین کس کی مانتے ہیں آپ؟ اللہ کی، تو پھر حکومت کس کی ہونی چاہیے؟ اس پہ چلے گی کس کی؟ مسجد کس کی ہے؟
ہماری، تو چلے گی کس کی؟ ہماری۔ اسکول کس کے ہے؟ ہماری، تو چلے گی کس کی؟ ہماری۔ جس کی ہے اسی کے چلے گی۔ تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی، تو پھر چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ یہ سمپل سا بھاشا ہے۔ ان الحکم الا للہ الملک للہ والحکم للہ۔ ملک اللہ کا اگر مان لیے تو پھر مان لو کہ حکم بھی آپ اسی کے ہیں، آپ اپنی بادشاہت مت چلاؤ۔ تو یہ اصل لڑائی ہے، اسی کو اقامت دین کہتے ہیں، اس کو جو تکبیر رب کہتے ہیں، اس کے کلمۃ اللہ العلیٰ کہتے ہیں، اسی کو جو ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا کہتے ہیں، اسی کو حکومت الہیہ کہتے ہیں۔ مختلف نام ہیں، ایک پھول مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اسٹائل میں دین کی خدمت کی توفیق دے جس اسٹائل میں صحابہ کرام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب و نافذ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے چھوٹے موٹے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازیں اور لغزشوں سے درگزر فرمائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔